Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، ادیان کا لفظ دین کی جمع ہے۔ دین اور مذہب کے الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ انگریزی زبان کا لفظ ریلیجن ان دونوں کے مساوی تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ تعبیر غلط ہے۔ ہمارے نزدیک دین سے مراد ہے نظام حیات، اور مذہب کا لفظ ان نظریات حیات کے لیے بولا جائے گا جو دین اور دنیا کی تفریق پر مبنی ہے۔ ان نظریات کی روح سے مذہب، عقیدہ، عبادت، اخلاقی نظریات وغیرہ ہر انسان کا ذاتی یا پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے۔ سیاست، معاشرت اور معیشت کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب اور دین کے دائرہ کار الگ الگ ہیں۔ مذہب چند عقائد، اعمال اور عبادتی رسوم اور اخلاقی ضوابط کا نام ہے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق دین ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ اسے اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ دین میں اس پر عمل پیرا ہو کر بہتر اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اللہ کے تمام نبی اور رسول دین اسلام کے داعی تھے۔ اسلام کے آخری، کامل اور غیر متبدل صورت وہ ہے کہ جسے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ ناظرین، تقابل ادیان سے یہ مراد ہے کہ دین کے مختلف مشہور مذاہب اور ادیان کا غیر جانبدارانہ مقابلہ اور ان کے اصول، عقائد اور عبادت اور رسوم کا غیر متعصبانہ مطالعہ۔ دین کی مذہبی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ادیان اور مذاہب کی دو بڑی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ہے آسمانی مذاہب، جن کو عام طور پر سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے غیر آسمانی مذاہب یا غیر سامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم سے مراد وہ تمام ادیان ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جن میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ دوسری قسم ان مذاہب کی ہے جن کی آسمانی حیثیت یا تو مشکوک ہے یا غیر ثابت شدہ ہے، مثلا ہندو مذہب، بدھ مذہب، زرتشت اور سکھ مذہب۔ ناظرین اکرام، ادیان اور مذاہب کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس سے ہمیں بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت اور نفسیات کی گہرائیوں کا کچھ بھید کھلتا ہے اور دنیا کے عظیم انسانوں سے لفظی ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا مقصد اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی اشاعت کرنا نہیں ہے۔ ہم تو محض علمی طور پر آپ کے سامنے کچھ ادیان جو دنیا میں مشہور و معروف ہیں اور خصوصاً بالخصوص ہمارے ایشیا میں پائے جاتے ہیں، ان کا علمی طور پر آپ سے تعارف کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم کے سامنے جس مسلک یا مذہب کا احوال پیش کرنے لگے ہیں وہ ہے سکھ مت۔ ناظرین، یہ کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین مذاہب میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نقطہ آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہے اور اس کا اصل ماخذ ہندو مت ہی ہے۔ تاہم سکھ مت کی کوشش رہی ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے عناصر سے استفادہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے عناصر کو بھی اپنے اندر جذب کرے۔ ناظرین، سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے اور مذاہب عالم میں اسے بھی ایک مستقل مذہب کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو مت کی ہی ایک اصلاحی تحریک کا نام ہے، جس نے ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور ان کا نسب العین ہندوؤں کی مذہبی عقائد کی تطہیر تھا۔ ناظرین، سکھ مت کے بانی کا نام گرو نانک ہے، جو سن 1469 میں تلونڈی، جو آج ننکانہ صاحب کے نام سے مشہور ہے، ضلع شیخوپورہ میں کالو داس یا کالو نامی کھتری کے گھر پیدا ہوئے۔ نانک جی بچپن میں نہایت کامگو اور خیالات میں گم سم رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش پر ایک سادھو نے ان کے والد کو یہ پیشین گوئی کی کہ ان کا لڑکا ایک عظیم آدمی بنے گا۔ ان کا سلسلہ تعلیم 7 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ انہوں نے ایک مسلمان عالم دین سید حسن سے عربی اور فارسی کی چند اہم کتابیں پڑھیں اور بعد میں از خود اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا۔
سن شعور میں والدین نے زمین کی نگرانی اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، لیکن وہ اس کام کو بطریق احسن نہ سنبھال سکے۔ ان کے والد نے ایک دکان کھول دی تو انہوں نے وہ بھری ہوئی دکان ضرورت مندوں کو لوٹا دی۔ 15 سال کی عمر میں ان کے والد نے انہیں امور تجارت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ تجارت میں شامل کر لیا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کچھ رقم دے کر نمک خریدنے کے لیے کسی جگہ بھیجا۔ راستے میں ایک جگہ انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بھوک کی شدت سے جان بلب تھے۔ انہوں نے تمام رقم جو والد نے تجارت کے لیے دی تھی ان فقیروں کے کھانے پینے کے سامان پر صرف کر دی۔ انہوں نے اس عمل کو حقیقی تجارت یا ان کی زبان میں سچا سودا پر معمول کیا۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا اس جگہ کو سچا سودا کہا جانے لگا۔ یہ مقام آج بھی فاروق آباد ضلع شیخ پورہ کے نواح میں موجود ہے اور سکھوں کے مقدس مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ والدین نے گرو صاحب کی شادی مولا کھتری کی بیٹی سلکھنی سے کر دی تاکہ ان کی توجہ دنیا کی طرف مبذول ہو سکے۔ اس کے بعد گرو صاحب سلطان پور میں سرکاری خیرات خانے میں کچھ عرصہ تک ملازمت اختیار کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نواب دولت علی خان کے یہاں گھریلو ساز و سامان کے محافظ بھی مقرر ہوئے تھے۔ اس دوران ان کے حاسدین نے ان پر غبن کے الزامات لگائے جو تحقیق کرنے پر غلط ثابت ہوئے۔ آخرکار انہوں نے مخالفین کے رویے سے تنگ آ کر ملازمت چھوڑ دی۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ کافی عرصہ سلطان پور میں ہی رہائش پذیر رہے۔ یہیں ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے بڑے لڑکے کا نام سری چاند اور چھوٹے کا نام لکھی داس تھا۔ بابا نانک دیو جی نے 36 سال کی عمر میں سلطان پور کو خیر باد کہا اور فقیرانہ لباس پہن کر درویشی اختیار کی۔ آپ نے مسلسل 8 برس سفر میں گزارے۔ اسی سفر میں بالا ان کے خاندانی ملازم اور لینا ان کے خاندانی میراثی اور رام داس بدھا آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس دوران آپ نے بر صغیر کے شمالی اور مشرقی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور لوگوں کو توحید پرستی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے ہردوار، بنارس، آسام، گجرات، کاٹھیا واڑ اور ہندوؤں کے بہت سے مقدس مقامات کی یاترا کی۔ بعد میں آپ نے کشمیر، افغانستان، ایران، عراق اور عرب کا دورہ بھی کیا۔ دورہ عرب کے دوران آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مکہ میں حج بھی ادا کیا تھا، لیکن تاریخ کی کچھ کتابوں میں اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ مورخین خاص طور پر پروفیسر لیوس مور نے ان کے حج کرنے کا تذکرہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ناظرین کرام، پروفیسر لیوس مور کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران نانک نے مکہ میں حج ادا کیا، اگرچہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے مناسب تعظیم ادا کرنے پر رضامند نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ان کی بہت مخالفت ہوئی۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب مذاہب عالم کا انسائیکلوپیڈیا صفحہ نمبر 253 پر درج کی ہے۔ خیر، دور دراز کے دورے سے واپس آ کر آپ نے ایمن آباد کے لالو نامی لوہار کے ہاں قیام کیا۔ کچھ دن بعد آپ اپنے آبائی گاؤں تلونڈی یعنی کہ ننکانہ صاحب چلے گئے تو آپ کے والدین نے منت سماجت کی کہ آپ یہیں رہیں اور اپنی بیوی بچوں کی سرپرستی کریں۔ آپ نے کہا کہ میری رشتہ داری اب کسی سے نہیں، میرا تعلق صرف حق سچ ہی سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب کو روتا چھوڑ کر سیلون اور ترکی کے دورے پر چلے گئے۔ واپسی پر لالو لوہار کے ہاں ایمن آباد میں قیام کیا اور کچھ عرصہ بعد آپ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جس میں آپ کو بہت سی سختیاں جھیلنی پڑی۔ افغانستان کے دورے کے دوران آپ کا چیلا مردانہ ربالی فوت ہو گیا۔ جب آپ واپس ننکانہ پہنچے تو آپ کے والد کا بھی سرگباش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ نے اپنے مسلک کا پرچار جاری رکھا اور ملتان وغیرہ کے مقامات پر مسلمان درویشوں، ہندو سادھوؤں سے ملاقاتیں کی۔ ملتان کے مشہور گور چتر دیکھنے گئے تو وہاں اپنے مسلک کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ اس پر ابراہیم لودھی کے جاسوسوں نے اطلاع بہم پہنچائی کہ ایک ہندو فقیر ایک نئے دھرم کی تبلیغ میں مصروف ہے جو حکومت کے لیے خطرے کا موجب بن سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی نے آپ کو گرفتار کرنے اور قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ 7 ماہ تک جیل میں چکی پیستے رہے۔ آخر لودھی کے مقتول ہونے کے بعد آپ کو قید سے نجات ملی۔ اس کے بعد آپ نے پاک پٹن، لاہور، سیالکوٹ، پسرور، قصور، دیپال پور اور پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کچھ عرصہ کے لیے لاہور سے کچھ فاصلے پر دریائے راوی کے کنارے بھی قیام پذیر رہے۔ یہاں انہوں نے ایک لنگر خانہ کھولا
جس میں مسافر، غریب اور بے سہارا لوگ روٹی کھاتے تھے۔ یہ جگہ ڈیرا بابا نانک کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے ضلع جلندھر میں کرتارپور نامی ایک گاؤں کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک دھرم شالہ بھی تعمیر کرایا۔ گرو نانک دیو جی 22 ستمبر سن 1539 کو کرتارپور میں فوت ہوئے۔ آپ کی وفات پر ایک عجیب غریب واقعہ پیش آیا کہ ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ بابا جی ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے جسد خاکی کے وہی حقدار ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا کہنا تھا کہ بابا جی توحید پرست تھے، اس لیے ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، چنانچہ ان کی میت کو مسلمانوں کے طریقہ پر دفن کیا جائے گا۔ دونوں فریقین میں نزاع پیدا ہوا تو لوگ مرنے مارنے پر تل گئے۔ آخر کچھ لوگوں نے رائے پیش کی کہ بابا جی کی نعش کو نہ تو جلایا جائے نہ ہی دفنایا جائے، بلکہ کفنانے کے بعد راوی میں بہا دیا جائے۔ مسلمان اس پر راضی نہ ہوئے اور ہلہ بول کر اندر داخل ہو گئے۔ جہاں بابا جی کی نعش پڑی ہوئی تھی انہوں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو نعش غائب تھی اور چند پھول چادر کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں اور ہندوؤں نے بابا جی کی چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ہندوؤں نے اس چادر کو جلا ڈالا اور مسلمانوں نے دفن کر دیا۔ بادشاہ آپ کے پیروں نے کرتارپور میں آپ کی یاد میں ایک سمادھی یا مقبرہ تعمیر کیا جہاں ہر سال سکھ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ گرو نانک کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے 9 گرو گدی نشین ہوئے۔ ان میں گرو نانک کا نام شامل کر دیا جائے تو سکھ دھرم کے 10 گرو ہو جاتے ہیں جو 10 بادشاہ کہلاتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: گرو نانک دیو، گرو اگندر سنگھ، گرو امر داس، گرو رام داس، گرو ارجن مل، گرو ہرگوبند، گرو ہر رائے، گرو ہرکشن، گرو تیغ بہادر اور گرو گوبند سنگھ۔ ناظرین کرام، سکھوں کے بہت سے مشہور مقدس مقامات تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں ڈیرا بابا نانک لاہور، پنجا صاحب حسن ابدال، جنم ستھان ننکانہ صاحب اور مرد استھان کرتارپور وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری 18 برس 1525 سے 1539 تک اسی جگہ پر گزارے۔ کرتارپور ضلع ناروال کے مضافات میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں میں ہے جہاں پر یہ گردوارہ موجود ہے۔ سن 1929 میں پٹیالہ کے مہاراجہ نے اس کی تعمیر کرائی اور بعد میں سن 1995 میں حکومت پاکستان نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تقسیم ہند سے 56 سال بعد تک یہ گردوارہ زائرین کے لیے بند رہا۔ اس کی وجہ پاکستان اور ہندوستان کے ناگفتہ بے حالات تھے، پھر اس کو کھول دیا گیا۔ اس گردوارہ میں مسلمانوں کے مطابق وہ چادر کا ٹکڑا جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے دفن ہے، جبکہ ہندوؤں کے مطابق اس کی سمادھی ہے۔ سکھوں کے ساتھ مسلمان بھی اس گردوارہ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ گردوارہ کرتارپور بھارتی سرحد کے قریب ترین مقام ہے، اس لیے اس جگہ پر بارڈر بنانے کی تجویز سن 1998 میں پیش کی گئی، جس کی تکمیل 28 نومبر سن 2018 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہاتھوں ہوئی۔ بھارتی وفد کی قیادت مشہور کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے کی۔ عمران خان کے خطاب کے مطابق نہ صرف یہ کوریڈور بنے گا بلکہ اس گردوارہ کی مزید توسیع اور تزئین و آرائش بھی کی جائے گی۔ یہ فعل دکھاتا ہے کہ پاکستان ہر مذہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ اسلام کا درس بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔